نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وقد ورد في الخبر عن النبي الصادق الأبر أنه قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله قال حلق الذكر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، اس جمعرات سے پہلے والی جمعرات کو قرآن مجید کی روشنی میں ذکر اللہ کے فضائل، فوائد اور اس کی اہمیت اور امپورٹنٹ اس کو بیان کیا گیا تھا کہ قرآن میں اللہ نے 10 اینگل سے، 10 اسلوب اور اسٹائل سے ذکر اللہ کی طرف توجہ دلائی، اللہ کی یاد۔ آج مجھے احادیث شریفہ کی روشنی میں ذکر اللہ کے جو فضائل ہیں، اللہ کی یاد کے جو فوائد ہیں اور اس کے جو امپورٹنس اور اس کی جو اہمیت ہے اس کو بیان کرنا ہے۔ بس دعا فرمائے اللہ ہم سب کو ذاکر بنا دے، ذاکرین کی جماعت میں شامل فرما دے۔ یہ جو ذکر کے حلقے لگتے ہیں یا اجتماعی ذکر ہوتا ہے، اس کا ذکر بھی احادیث میں ملتا ہے، وہ احادیث بھی انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ بس دعا فرمائے اللہ ہمیں کثرت سے اپنے یاد کرنے والوں میں ہمارا شمار فرمائے۔ اس وقت اکابرین فرماتے ہیں بہت سارے فتنوں سے حفاظت اللہ کے ذکر میں، اللہ کے ذکر میں۔ احادیث کی روشنی میں ذکر اللہ کے جو فضائل وارد ہوئے ہیں، نمبر 1، سب سے افضل عمل اگر کوئی ہے تو وہ جہاد نہیں، وہ سب سے افضل عمل اگر کوئی ہے تو فلاں نہیں، سب سے افضل عمل اللہ کا ذکر۔ ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ ابن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتلا دیجئے سب سے افضل عمل کون سا؟ جیسے ہم پوچھتے ہیں سب سے بہترین کون سی کمپنی کی گاڑی ہوتی ہے، یا سب سے بہترین لیٹسٹ ورژن موبائل کا کون سا ہے، مجھے وہ خریدنا ہے۔ ابھی آپ کوئی بھی چیز خریدنے جاتے ہیں تو سب سے بیسٹ بہترین، وہ جو جس کی کوالٹی سب سے اچھی ہو، تو صحابہ وہ اعمال کے حریص تھے، ہم مال کے حریص ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ وہ اعمال کے حریص تھے تو پوچھتے تھے سب سے افضل عمل کیا ہے؟ تو جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دنیا سے اس حال میں جاؤ، یعنی تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر۔ یہ میں بول رہا ہوں تو میری زبان تر رہے گی، بولنا بند کر دوں گا تو وہ جو تھوک ہے وہ بند ہو جائے گا اور خشک ہو جائے گا۔ کیا کہنے کا مقصد کیا تھا؟ مرتے دم تک اللہ اللہ کرو، اللہ اللہ کرو۔ شاعر کہتا ہے بس اب تو رہے تا دم آخر ورد زباں اے میرے الہ، اے اللہ اب تو آخری سانس تک، اب تو رہے بس تا دم آخری سانس تک ورد زباں، میری زبان پر جو جاری رہے، اے میرے الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ آخری سانس پر ہمیں اپنا سانس تک اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کو بتلایا تھا حضرت گنگوہی علیہ الرحمہ جس دن انتقال ہوا ہے اس دن بھی ذکر نہیں چھوڑا۔ مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی نور اللہ مرقدہ جس دن انتقال ہوا اس دن کے ان کے ذکر کی کیسٹ، اس زمانے میں تو موبائل تھا نہیں، کیسٹ انہیں کسی نے محفوظ کیا تھا، وہ آج تک موجود، مرتے دم تک لا الہ الا اللہ، اللہ کی یاد نہیں گئی۔ بس اب تو رہے تا دم آخر ورد زباں ہے میرے الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کیا ملے گا؟ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ سیدھا جنت میں جائے گا، سیدھا جنت میں جائے گا۔
ایک روایت ترمذی میں ہے، اس میں تو 5 فضیلتیں ذکر کی، ایک عجیب انداز میں بیان کی۔ چنانچہ ترمذی شریف میں ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتلاؤں جو تمام اعمال میں سب سے افضل؟ الا انبئکم بخیر اعمال، پہلا نمبر پر سب سے ہر آدمی کی تلاش ہوتی ہے مجھے پتہ چل جائے کون سا عمل سب سے افضل تو میں کروں۔ آپ نے فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم، نمبر 2 وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، اور تمہارے پروردگار اور مالک کی نگاہ میں سب سے زیادہ پاکیزہ عمل۔ ایک نوکر، ایک مزدور کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ میرا باس، اس کو جو سب سے پسندیدہ ہو وہ کام میں کروں تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے۔ تو ہم بھی تو نوکر ہیں، ہم بھی تو بندے ہیں، اللہ ہمارا مالک ہے۔ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، تمہارے مالک کی نگاہ میں سب سے زیادہ پاکیزہ عمل۔ نمبر 3 وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا عمل۔ نمبر 4 فرمایا وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، تمہارے لیے سونا چاندی خرچ کرنے سے، روپیہ پیسہ نہیں، سونا چاندی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بہتر۔ اور نمبر 5 وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَن تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ، تم اللہ کے راستے میں دشمن سے تمہاری مدبھیڑ ہو جائے، یعنی جہاد، تم ان کی گردن مارو اور وہ تمہاری گردن مارے، اس سے بھی افضل۔ صحابہ کے منہ میں تو پانی آ جاتا ہے۔ جیسے آپ کے سامنے کہا جائے میں آپ کو ایسی مٹھائی نہ کھلاؤں جو بہت زیادہ اس میں رس بہت ہوتا ہے، گلاب جامن کا نام سن کر ہمارے منہ میں پانی آ جاتا ہے، اور اس برفی کا نام سن کر تو صحابہ کرام کے منہ میں تو پانی آ گیا۔ کہا قلنا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ضرور بتلائیے۔ آپ نے یہ 5 فضیلتیں بیان کر کے فرمایا ذکر اللہ، اللہ کی یاد۔ اللہ کی یاد سب سے افضل عمل ہے، تمہارے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور تمہارے درجات کو سب سے بلند کرنے والا عمل ہے، اور سونا چاندی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ افضل، اور دشمن اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی افضل۔ اب اندازہ لگائیے، یہ اللہ کا ذکر یہ معمولی چیز نہیں دوستو، اللہ جس کو توفیق دیتے ہیں وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ کتنے بندے ایسے ہیں جن کو سالہ سال ہو جاتے ہیں اللہ اپنا نام لینے کی توفیق نہیں۔ نمبر 2 یہ جو ہم ذکر کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے ایک جگہ پر بیٹھ کر ذکر کرنے کے 4 فائدے بیان کیے۔ ایک حدیث کتنے؟ 4۔ فرمایا مسلم شریف کی روایت ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری سے، کچھ لوگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر پہلا فائدہ بیان کیا حفتہم الملائکہ، ملائکہ گھیر لیتے، ملائکہ گھیر لیتے۔ یاد رکھیے گا یہ بہت بڑی عجیب فضیلت ہے، یعنی فرشتے رشک کرتے، رشک جیسے ہم کسی کو دیکھ کر، کسی کی مرسیڈیز کار دیکھ کر، کسی کا بنگلو دیکھ کر ہمارے منہ میں پانی آ جاتا ہے، رال ٹپکاتے ہیں، فرشتے رال ٹپکاتے ہیں، فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی شعر سنایا تھا، رشک کرتا ہے فلک ایسی زمین پر اسعد جس میں 2-4 گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے۔ فلک یعنی فرشتے رشک کرتے ہیں، رشک کرتا ہے فلک ایسی زمین پر اسعد، جس زمین کے ٹکڑے پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ آسمان، یعنی آسمان کے رہنے والے فرشتے رشک کرتے ہیں جس پر 2-4 گھڑی۔ آپ یہ سوچتے ہیں کہ 2-4 منٹ یہاں بیٹھ جائیں گے ذکر میں تو کیا ہوگا؟ بہت بڑی بات ہے، فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ نمبر 2 اللہ کے رسول نے فرمایا وغشیتہم الرحمہ، رحمت الہی ڈھانپ لیتی، سرکل میں لے لیتی ہے، رحمت الہی اللہ کی رحمت سرکل میں لے لیتی ہے۔ نمبر 3 اور آپ نے فرمایا وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، ان پر سکینت نازل، سکینت سکون، دل کا اطمینان۔ یہ اگر آپ کو چاہیے تو میں نے پہلے بھی کہا تھا، قرآن میں بھی ہے حدیث میں بھی ہے، اللہ کا دل کا سکون نہ بنگلوں میں ہے، نہ دل کا سکون گاڑی میں ہے، نہ دل کا سکون اچھے کھانوں میں ہے۔ اگر دل کا سکون اچھے کھانوں میں ہوتا تو آپ اچھے کھانے کھا کر لوگوں کو سکون مل رہا ہوتا، حالانکہ ان کو ایسیڈیٹی ہو جاتی۔
ان کو بدہضمیت ہو جاتی ہے۔ اگر دل کا سکون بنگلوں میں ہوتا تو مالداروں کو ٹیبلٹ نہ کھانی پڑتی، نیند کے لیے گولیاں نہیں کھانی پڑتی۔ اگر دل کا سکون گاڑیوں میں ہوتا، مرسیڈیز کار میں ہوتا، تو مرسیڈیز کار میں رہنے والے وہ ہمیشہ سکون میں رہتے۔ لیکن سکون کس میں ہے؟ قرآن سے پوچھے، قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون تو صرف سن لو، اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ، اللہ کو خطاب کر کے کہہ رہا شاعر کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ۔ اللہ کے نام سے دلوں کو کتنا سکون ملتا ہے، اللہ والوں سے پوچھو۔ ہمیں وہ دولت نصیب نہیں نا، اللہ والے فرماتے اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ کا نام لینے میں کتنا سکون ہے، یہ دولت چھیننے کے لیے تیر تلوار لے کر وہ حملہ آور ہو جائے۔ کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ، کانٹوں پر بھی آرام سے آ جاتی ہے نیند سکون کے ساتھ۔ آپ نے دیکھا ہوگا ذکر کی مجلس میں نیند بہت آتی ہے، میں نے پہلے بھی کہا کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو سکون ملتا ہے، اور نیند سکون۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ گراؤنڈ میں کوئی فٹ بال کھیل رہا ہو، والی بال کھیل رہا ہو، کرکٹ کھیل رہا ہو، نیند نکال رہا ہو، کیوں؟ وہاں سکون تو نہیں، سکون تو یار اسی لیے نیند یہاں تلاوت کرنے بیٹھے، بہت سے ساتھی شکایت کرتے ہیں تلاوت کرنے بیٹھے نیند آ جاتی، ذکر کی مجلس میں بیٹھے، بیان میں بیٹھے، نیند آ جاتی۔ سکون اللہ تعالیٰ نے یہاں رکھا ہے، کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پر بھی آ جاتی ہے بڑے آرام کے ساتھ۔ چوتھا فائدہ اللہ کے رسول نے فرمایا وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ ان کا ذاکرین کا ذکر کرنے والوں کا تذکرہ اپنے پاس کی مخلوق میں فرماتے ہیں۔ آج وزیر اعظم اگر جاپان جائے اور جاپان میں آپ کا نام لے لے تو آپ کو کتنی خوشی ہوگی، وزیر اعظم نے جاپان میں اپنی اسپیچ میں میرا نام لیا تھا۔ یہاں احکم الحاکمین، بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہ، فرشتوں کے مجمع میں ہمارا نام لیتا ہے۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اگر اس پر اپنی جان گنوا دی جائے روا سے۔ ابی بن کعب رونے لگے، پوچھا اللہ کے رسول نے کہا اللہ نے مجھے کہا ہے کہ میں تمہیں قرآن سناؤں، کہا میرا نام لیا، اللہ سمانی، اللہ نے میرا نام لیا، مارے خوشی کے رونے لگے۔ یہ کتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ احکم الحاکمین فرشتوں کے دربار میں ہمارا تذکرہ کرتے ہیں۔ دوستو یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت۔ نمبر 3، یہی نہیں اللہ تذکرہ کرتے ہیں بلکہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے فرشتوں کے سامنے اللہ ذاکرین پر فخر فرماتا ہے۔ فخر یہ میرے ذکر کرنے والے بندے۔ چنانچہ مسلم شریف میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول مسجد نبوی میں آئے، وہاں ذکر کرنے والوں کا ایک حلقہ لگا ہوا تھا، ایک جماعت ذکر کر رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہاں کیوں بیٹھے؟ اللہ کے رسول تو جان رہے تھے لیکن پوچھا بتلانے کے لیے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اللہ 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 اللہ، اور اللہ کی تعریف کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ یہ دوستو بہت بڑی دولت۔ آج مجھے 20 روپے مل جاتے ہیں تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج 20 روپے منافع ہوا، لیکن ایمان جیسی عظیم دولت اللہ نے عطا فرمائی اور میں نے ایک مرتبہ بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ جنتی یاد ہے، جنت کی ہزاروں نعمتیں ملنے کے باوجود شکر کس پر ادا کریں گے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اللہ نے اسلام کی ہدایت عطا فرمائی۔ ایمان کی دولت نہ ہوتی تو جنت نہیں ملتی، حور نہیں ملتی، قصور نہیں ملتے، سب سے بڑھ کر اللہ کا دیدار نہیں ملتا، اللہ کے رسول کے جامع مبارک ہاتھوں سے جامع کوثر نہیں ملتا۔ یہ اسلام کی صحابہ کرام نے کہا ہم اللہ کی یاد کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے۔ آپ نے قسم دے کر پوچھا میں قسم دیتا ہوں اسی لیے بیٹھے؟ صحابہ نے کہا ہم اسی لیے بیٹھے، قسم کھا کر کہا۔ آپ نے کہا میں تمہیں جو قسم دے رہا ہوں تو ایسا نہیں سمجھ رہا ہوں کہ تم جھوٹے ہو، بلکہ میں نے قسم تم کو اس لیے دی ہے کہ جبرائیل آئے تھے اور جبرائیل نے مجھے بتایا کہ اللہ تمہارے ذریعے فرشتوں پر فخر فرمائے۔ کیوں؟ جب انسان کو اللہ پیدا کر رہے تھے تو سب سے پہلے اعتراض کس نے کیا تھا؟ فرشتوں نے کیا تھا۔ کیا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، آپ انسانوں کو بنا رہے ہیں جو زمین میں فساد مچائیں گے اور خون ریزی کریں گے، ونحن نسبح ونقدس لک، ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم آپ کی تقدیس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فخر فرماتے ہیں تم نے اعتراض کیا تھا، دیکھو وہ سارے کام فرشتے اگر تسبیح کرتے کوئی کمال نہیں،
کوئی دھاڑ نہیں مار دی. کیوں؟ نہ ان کو کھانے کا تقاضا ہے، نہ ان کو پینے کا تقاضا ہے، نہ ان کو سونے کا تقاضا ہے. یا ہزاروں تقاضے چھوڑ کر آ کر بیٹھے ہیں. کسی کو استنجے کا تقاضا ہوگا، کسی کو آرام کا تقاضا، پورا دن بھر جاب کر کے آئے، دھوپ میں محنت مزدوری کر کے آئے، لیکن اللہ کی اس اللہ کی یاد، یہ سب قسم کھا کر کہا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ کی محبت میں بیٹھے ہوئے. یہاں کوئی لالچ کی بات تو نہیں، یہ سب اللہ کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں. فرمایا فرشتوں پر اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے فخر فرماتے. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ ہمارے ذریعے فرشتوں پر فخر فرمائے. دوستوں اس سے بڑھ کر فضیلت کیا ہو. نمبر 4، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے بڑے، اللہ کے رسول کا مقام کتنا بڑا. لیکن جانتے ہیں آپ کو کس کے ساتھ بیٹھنے کا حکم دیا گیا؟ ذکر کرنے والوں کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ ذکر کرنے والوں کے ساتھ. میں نہیں بیان کر رہا ہوں، طبرانی کی روایت ہے اللہ کے رسول ایک مرتبہ اپنے حجرے میں تھے اور آیت نازل ہوئی، سورہ کہف کی آیت. آج جمعہ کی رات ہے، سورہ کہف پڑھنی چاہیے. اس میں ایک آیت ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اللہ کے رسول کو کہا جا رہا ہے اپنے آپ کو روکیے، اپنے آپ کو محبوس کیجیے. کن کے ساتھ؟ ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں، ذکر کرتے ہیں. اور اللہ کے رسول کو کہا گیا، اللہ کے رسول پر یہ آیت نازل، اندازہ یعنی ذاکرین کے ساتھ جا کر بیٹھیے. اللہ کے رسول حجرے سے نکل کر آئے اور آپ وہاں ذکر کرنے والے ایک حلقہ لگا ہوا تھا، آپ بیٹھے اور آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے جن کے پاس بیٹھنے کا حکم دیا، اللہ کا شکر ہے میری زندگی میں اللہ نے ان کو پیدا کیا. آپ کسان کے سامنے فصل اگ جائے تو کتنی خوشی ہوتی ہے، وہ دیکھ کر خوش ہوتا ہے. پروڈکٹ تیار ہو جائے کسی کی کمپنی میں، فیکٹری میں، تو کتنا خوش ہوتا ہے، میری یہ محنت، میری محنت. اللہ کے رسول نے تو محنت کی تو ذاکرین کی جماعت تیار ہوئی. آپ کو ان کو دیکھ کر کتنی خوشی ہوتی ہوگی. اندازہ لگائیے ذاکرین، ذکر کرنے والوں کا کیا مقام ہے. رسول کو کہا جا رہا ہے. کیا رسول ہماری طرح فارغ تھے؟ نہیں، ہم تو فارغ ہو کر یہاں نہیں آتے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مشغول، لیکن آپ کو کہا ان کے ساتھ جا کر بیٹھے. اللہ اکبر، کیا خوش نصیبی کی بات ہے. اللہ اگر یہ دولت ہمیں عطا فرما دی، بہت بڑی دولت ہے. اللہ کی یاد، اللہ کی یاد بہت بڑی دولت ہے. شاعر کہتا ہے تیری یاد میں مچل رہا ہوں. شاعر اللہ کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے تیری یاد میں میرا دل مچل رہا ہے، تیری یاد میں الہی. اللہ سے خطاب کر کے کیا کہہ رہا ہے؟ تیری میرا دل مچل رہا ہے تیری یاد میں الہی. تیری یاد نے تو میرے دل میں ایک آگ ہے لگائی. تیرے دل نے تو میرے دل میں، تیری یاد نے تو میرے دل میں ایک آگ ہے لگائی. تیری یاد میری زیست کا حاصل بن گیا ہے، تیرے وصل کی تمنا میرے دل میں ہے سمائی. اللہ تعالی ہمیں اپنے آپ سے جوڑنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ اپنی یاد کی تڑپ ہمارے اندر نصیب فرما دے، پھر ہمیں چین نہیں آئے. نمبر 5، آپ یہ جو ذکر کی مجلس ہوتی اس کو معمولی مت سمجھیے. فرشتے باقاعدہ اس کی تلاش میں رہتے ہیں. آپ روایات اٹھا کر دیکھیے. اللہ کے بخاری مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ فرمایا فرشتوں کی ایک جماعت وہ راستوں پر گشت کرتی رہتی، جیسے پولیس کی گاڑی پیٹرولنگ کرتی رہتی ہے، وہ جگہ جگہ گشت. رات کو 12 بجے کبھی ادھر اس محلے میں، کبھی اس محلے میں، کبھی ادھر. فرشتوں کی ایک جماعت راستوں پر گشت کرتی رہتی. اور حدیث میں وہ زائد کا مطلب اور کوئی کام نہیں، نہ بارش برسانا ان کا کام، نہ کھیتی اگانا ان کا کام، کوئی کام نہیں ان کا. وہ صرف ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتی رہتی ہے. اور جب کوئی ذاکرین کی مجلس مل جاتی ہے جہاں اللہ 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 کا ذکر ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے کو پکارتے ہیں ہلومو آؤ آؤ. جیسے کسی جگہ حلیم بٹ رہا ہو تو ہم کہتے ہیں آؤ یہاں حلیم بٹ رہا ہے، یہاں مٹھائی تقسیم ہو رہی، یہاں سبیل تقسیم ہو رہی، آؤ آؤ تمہارے مطلوب کی طرف. فرشتے آ جاتے ہیں اور حدیث میں ہے آسمان تک گھیر لیتے. ذاکرین کو گھیر لیتے. کیسے گھیر لیتے؟ وہ آپ نے وہ دیکھا ہوگا وہ کنہیا کی وہ مٹکی، آپ نے وہ مٹکی توڑ جو ان کے یہاں ایک تہوار ہوتا ہے، ایک گول نیچے کھڑے، پھر ان کے اوپر، پھر ان کے اوپر، پھر ان کے اوپر، ایک آخر میں وہ ایک آدمی چڑھ کر وہ اوپر سے مٹکی توڑتا ہے. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، فرشتے چاروں طرف سے ذاکرین کو گھیر لیتے آسمانوں تک.
اور جب ذکر کی مجلس ختم ہو جاتی ہے آسمانوں پر جاتے ہیں، اللہ پوچھتے ہیں سب کچھ جاننے کے بعد، اللہ تو عالم الغیب ہے، اللہ تو سب کچھ جانتے ہیں، پوچھتے کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ پوچھنا بھی فضیلت کی بات ہے۔ فرشتے کہتے ہیں تیرے بندوں کے پاس سے آ رہے ہیں جو تجھے یاد کر رہے ہیں، سبحان اللہ، تیری تسبیح بیان کر رہے تھے، تیری تعریف کر رہے تھے، تیری بزرگی بیان کر رہے تھے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ فرماتے انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ اللہ پوچھتے ہیں فرشتوں سے انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ کہا نہیں، آپ کو نہیں دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں فرشتوں سے اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو؟ فرشتے کہتے ہیں پھر تو وہ اور زیادہ تسبیح کرتے، اور زیادہ تیری تعریف کرتے، اور زیادہ تجھے یاد کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں اچھا بتلاؤ انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اور وہ کیا مانگ رہے تھے؟ کہا وہ جنت کی طلب کر رہے تھے۔ کہا اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں جنت کو انہوں نے دیکھا ہے؟ کہا نہیں، جنت کو نہیں دیکھا، بن دیکھے ایمان لائے۔ پوچھا اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو کہا جنت کی اور زیادہ طلب، اشتیاق، ان کے اندر شوق پیدا ہو جاتا۔ اور پوچھا اللہ پوچھتے اور کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے کے عرض کرتے نہیں، جہنم کو نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پوچھتے ہیں اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو؟ وہ فرشتے عرض کرتے اگر جہنم کو دیکھ لیتے تو وہ تو جہنم سے اور زیادہ پناہ مانگتے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں ان کا مقصد کیا تھا؟ وہ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ آپ مغفرت فرما دیں۔ اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کر فرماتے ہیں تم گواہ رہنا، میں نے سب کو معاف کر دیا۔ یہ وہ مجلس ہے، یہ وہ مجلس ہے جس پر مغفرت کے وعدے ہیں۔ دوستو فرشتے عرض کرتے، اگلی بات تو بہت عجیب ہے، پتے کی بات کہہ رہا ہوں سننا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فرشتے کہتے ایک آدمی اپنی ضرورت سے آیا، وہ ذکر کرنے کے لیے نہیں آیا، اس کو کسی سے کام تھا، جو ذکر کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اس کو کام تھا، وہ آیا تھا تو یوں ہی بیٹھ گیا، یوں ہی۔ بعض لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ میں ذکر کی مجلس میں بیٹھتا ہوں تو مجھے نیند آئے، میں کہتا ہوں نیند آئے تو بھی بیٹھنے، نیند آئے تو بھی بیٹھنے۔ کوئی اگر بعض کہتے ہیں وہ فون آ جاتا ہے تو میں کہتا ہوں فون آ جائے جب بھی بیٹھنے، کوشش یہ کرنے کی کہ بیٹھنے کا، اس لیے کہ یہ اللہ کی یاد کی مجلس ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ وہ تو ایسے ہی آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اللہ کیا جواب دیتے ہیں؟ سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں ہم القوم لا یشقی جلیسہم، ان کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہوتا، ان کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا۔ ذاکرین کے پاس اپنی غرض سے آ کر بیٹھنے والا محروم نہیں اور بدبخت نہیں، تو ذاکرین کے لیے کیا فضیلت ہوگی۔ اب حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں اس میں بشارت ہے حسن خاتمہ کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کا خاتمہ اچھا ہوگا وہ بدبخت نہیں ہو سکتا، اور جو بدبخت ہو اس کا خاتمہ نہیں، تو ذکر کی مجلس میں بیٹھنے پر حسن خاتمہ کی بشارت ہے۔ ہم یہ ساری تگود و نماز روزہ کیوں کر رہے ہیں؟ خاتمہ ایمان پر ہو جائے، خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ دوستو یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی سعادت ہے اگر اللہ تعالی ہمیں یہ نصیب فرما دے۔ نمبر 5، پانچویں فضیلت یہی نہیں اللہ معاف کر دیتے، ذکر کی مجلس میں بیٹھنے والوں کی سیئات اور گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدلتے۔ یعنی اگر 1,00,000 گناہ ہے تو اللہ تعالیٰ صرف یہ کہ وہ گناہ معاف نہیں کرتے، وہ 1,00,000 گناہ کی جگہ پر 1,00,000 نیکیاں لکھتے۔ میں نہیں کہتا، ترغیب و ترہیب میں روایت ہے سہل ابن حنظلیہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر نہیں کرتے، یہاں تک کہ ان سے کہا جاتا ہے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، اللہ فرماتے ہیں میں نے تم کو معاف کر دیا اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے۔ دوستو کتنی بڑی سعادت ہے کہ ہم گناہوں کی پوٹلیاں لے کر مسجد میں آتے ہیں اور نیکیوں کی تھیلیاں بھر بھر کر ہم مسجد سے واپس جاتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور سعادت کیا ہو سکتی ہے جو اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے۔ نمبر 7، سب سے بڑھ کر اللہ ہمیں یاد کرتے ہیں، اللہ ہمیں یاد کرتے ہیں۔ یہ روایت مسلم شریف بخاری میں اور مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی، بندہ جب تک مجھے یاد کرتا رہتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں اور یاد کرتا رہتا ہوں۔ دل میں یاد کرتا ہے چپکے چپکے تو میں چپکے چپکے اس کو ثواب دیتا ہوں، اور اگر وہ مجمع میں میرا ذکر کرتا ہے، یہ حلقہ ذکر کا مجمع، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس سے بہتر مجمع میں میں ذکر کرتا ہوں۔ ایک مصرع ہے، میرا ذکر مجھ سے بہتر ہے کہ ان کی مجلس میں،
میرا ذکر مجھ سے بہتر ہے کہ ان کی مجلس میں اللہ تعالیٰ ہمیں یاد فرمائے۔ ایک بزرگ کا ملفوظ میں نے پہلے بھی سنایا تھا، انہوں نے کہا مجھے معلوم ہے کہ اللہ مجھے کب یاد کرے۔ لوگوں نے کہا آپ کو کیسے معلوم، آپ تو عالم الغیب نہیں ہیں۔ کہا جب میں اللہ کو یاد کرتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ اللہ بھی مجھے یاد کر رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ کتنا سستا سودا ہے، 2 ہاتھ سے تالی بجے گی۔ تم اللہ کو یاد کرو، تم اللہ کا ذکر کرو، اللہ تمہیں یاد کرے گا۔ اور جیسا آہستہ آہستہ اللہ آہستہ آہستہ، اور مجمع میں اللہ بہتر مجمع میں تذکرہ فرماتے ہیں۔ نمبر 8، آج کل کمپٹیشن کا دور ہے، ہر آدمی آگے بڑھنے کی، تاجر ہے تو وہ آگے بڑھنے کی، کسان ہے، کھیڑوت ہے تو وہ آگے بڑھنے کی۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ سب سے آگے بڑھنے والا کون؟ جو اللہ کا ذکر کرنے والا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، مسلم شریف میں ابو ہریرہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ ہم جا رہے تھے مکہ کے راستے پر، ایک پہاڑ سے گزر ہوا جس کا نام تھا جمدان، اس کا نام تھا جمدان۔ آپ نے کہا چلو چلو یہ پہاڑ جمدان ہے، مفردین سبقت لے گئے، آگے نکل گئے۔ صحابہ نے پوچھا مفردین کون؟ الگ تھلگ ہونے۔ اللہ کے رسول نے کہا جو بہت کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور بہت کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں۔ معلوم کیا ہوا؟ آگے کون نکلتا ہے؟ فرمایا جو اللہ کا ذکر زیادہ کرتا ہے وہ آگے نکل جاتا ہے۔ اسی لیے شاعر کیا کہتا ہے؟ ہر دم اللہ اللہ کر، ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر۔ یہ ہر دم اللہ اللہ کریں گے تو کیا ملے گا؟ اس لیے کہ آج تو انسان کی طبیعت بنیا ہے، اس میں مجھے 25 پیسے کا فائدہ ہوگا تو میں کام کروں گا۔ ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر، جیے تو اس کا ہو کر جی، مرے تو اس کا ہو کر۔ ہر دم اللہ اللہ کر۔ دوستو اگر تھوڑی دیر کے لیے غفلت ہو جائے پھر اللہ کا ذکر کرو، یہ آپ ذاکر لکھے جاؤ گے۔ توبہ گناہ نہیں کرنا، وہ گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لو، آپ متقی لکھے جاؤ۔ کتنا سستا سودا ہے۔ نمبر 10ویں فضیلت یہ ہے، ذکر اللہ جو ہے وہ حیات قلوب کا سبب ہے۔ کیا مطلب؟ آدمی زندہ دل کب شمار ہوگا؟ جب وہ اللہ کی یاد کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا ذکر کرنے والے اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال کیسی ہے؟ فرمایا ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کی اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال مردہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندگی اصل میں دل کی زندہ ہونے کا نام۔ ہاتھ میرا کام کر رہا ہو، پیر کام کر رہا ہو، لیکن ہارٹ کام نہ کر رہا ہو تو ڈاکٹر بھی کہیں گے کہ نہیں یہ مردہ ہے، ان کا ہارٹ کام نہیں کر رہا۔ یہ اصل سارے جسم میں، ساری باڈی میں جو اصل جو ہے وہ دل ہے، اور دل زندہ ہوتا ہے اللہ کی یاد سے، دل زندہ ہوتا ہے اللہ کی یاد سے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کی سی ہے۔ اسی لیے اصل حیات جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں وہ ذاکرین کو عطا فرماتے ہیں۔ اللہ ہمیں ذاکر بنا دے، ہر وقت اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 10، یہ ذکر کے جو حلقے حدیث میں وارد ہوا ہے، اس کی مثال جنت کے باغیچے۔ میں نے روایت پڑھی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف میں حضرت ریفرنس کے ساتھ بول رہا ہوں، ترمذی شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم جنت کے باغوں سے گزرو تو ذرا میوہ خوری کرو۔ جیسے ہم کوئی جگہ سے ہوٹل سے گزرتے ہیں اور پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں کی چائے بہت اچھی ہے تو تھوڑے چائے پی، یہاں کا کھانا بہت اچھا ہے تو یہاں کی آئس کریم بہت اچھی ہے تو ہمارا جی چاہتا ہے کہ یہاں کی آئس کریم ٹیسٹ کرنی چاہیے۔ پرسچین دربار سے گزرے تو سوچتے ہیں کہ یہ 500 روپے میں جتنا کھانا ہے کھا سکتے ہیں، تھوڑا کھا لیں، انسان کی فطرت۔ تو اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ جنت کے باغوں سے جب گزرو، باغیچوں سے گزرو تو تھوڑا میوہ خوری کرو۔ صحابہ نے کہا جنت کے باغیچے دنیا میں کہاں؟ وہ تو آخرت میں ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول نے ذکر کے حلقے وہ جنت کے باغیچے ہیں۔ کیا مطلب میوہ خوری؟ جب ذاکرین کو دیکھو کوئی ذکر کر رہا ہے تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، ہو سکتا ہے یہ ایک گھڑی میرے لیے نجات کا سبب بن جائے اور میرے لیے جنت میں داخلے کا سبب بن جائے۔ دوستو یہ ذکر کی مجلس معمولی چیز نہیں۔ نمبر 11، یہ ذکر اللہ قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے نجات کا سبب ہوگا۔ مسند احمد میں معاذ بن جبل سے روایت ہے، اللہ کے عذاب سے بچانے والی کوئی چیز ذکر اللہ سے بڑھ کر نہیں۔
جتنا اللہ کے عذاب سے آج ہمارے اعمال عذاب الہی کو دعوت دے رہے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، ہم سب کے اعمال گناہوں میں ایسے غرق ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں کہ وہ ہمارے اعمال عذاب الہی کو دعوت دے رہے ہیں۔ یہ ذکر اللہ سے بڑھ کر حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ کے عذاب سے نجات دلانے والی چیز اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ نمبر 12، ہر چیز پر زنگ آ جاتا ہے۔ لوہے پر آپ نے دیکھا ہوگا زنگ آ جاتا ہے، ہر چیز پر زنگ آ جاتا ہے، اس کی پالش کی جاتی ہے، لوہے کی پالش، یہ لکڑی ہے اس پر اس کی پالش کی جاتی ہے۔ آج تو ہر چیز کی پالش، ہر چیز کی پالش، بدن آدمی اس کو بھی اپ ٹو ڈیٹ رکھتا ہے، تو دل پر بھی گرد و غبار چھا جاتا ہے، دل پر گرد و غبار چھا جاتا ہے، اس کی پالش کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیہقی نے الدعوات الکبیر میں روایت نقل کی عبداللہ ابن عمر سے، ہر چیز کے لیے ایک پالش ہے، دلوں کی پالش اللہ کا ذکر ہے۔ جب غفلت کی وجہ سے یہاں پر گناہ کرنے کی وجہ سے حدیث میں آتا ہے ایک کالا نقطہ یہاں لگ جاتا ہے، سیاہ نقطہ، حتیٰ کہ گناہ کرتے رہتا ہے اور پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ دل کی پالش کیا ہے؟ آپ پوری دنیا میں چلے جاؤ تو جسم کی پالش کا سامان ملے گا، لوہے کی پالش کا سامان ملے گا، لیکن دل کی پالش کا سامان یہاں اللہ کا ذکر کرنے سے دل مزین ہوتا ہے، دل پالش ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آخری بات بیان کر کے ختم کروں گا۔ قیامت کے دن جب آدمی جنت میں جائے تو اس کو کسی چیز کی حسرت نہیں ہوگی، حسرت یعنی افسوس، ندامت، کاش میں نے یہ کر، چونکہ ساری چیزیں جس چیز کی تمنا کرے گا وہ چیز موجود ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو نفس خواہش کرے گا۔ حدیث میں یہاں تک آتا ہے پرندہ کھانے کا جی چاہے گا، بعض لوگوں کو بٹیر کھانے کا شوق ہوتا ہے، تو حدیث میں پرندے کی خواہش کرے گا، پرندہ اڑ رہا ہوگا، وہ آ کر بھنا ہوا روسٹیڈ آپ کے سامنے موجود، وہ بور وہ جو لگا ہوا ہے اس کا کبھی کھانے کا جی چاہے گا، وہ لیٹے لیٹے ہاتھ پہنچ جائے گا اور توڑ کر کھا لے گا۔ جنت میں، چونکہ جنت ایسی چیز ہے جہاں جو خواہش کرے گا، لیکن ایک حسرت وہاں بھی رہے گی، وہ ایک حسرت وہاں بھی رہے گی، ایک پشیمانی وہاں بھی رہے گی۔ جانتے ہیں وہ پشیمانی کس چیز کی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری مسلم کی روایت ہے، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے ابو ہریرہ سے، اللہ کے رسول نے فرمایا، جو شخص کسی مجلس میں بیٹھے، غور سے سنو، جو شخص کسی مجلس میں بیٹھے اور اللہ کا ذکر نہ کرے، لیٹے اور لیٹتے وقت اللہ کا ذکر نہ کرے، کل قیامت کے دن یہ اس کے لیے حسرت کا سبب بنے گا، ہائے کاش تھوڑی دیر کے لیے میں نے ذکر ہی کر لیا ہوتا۔ تو آج ان کو جو انعامات مل رہے ہیں، جو انواع و اقسام کی نعمتیں مل رہے ہیں، کاش مجھے بھی یہ دولت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے۔ دوستو، یہ بہت بڑی دولت ہے ذکر کی جو اللہ نصیب فرماتے ہیں۔ اب بات ختم کرتے ہوئے ذکر کی مجلس شروع ہوگی، اس سے پہلے چند دعائیں بتلاتا ہوں۔ حدیث میں ذکر ہماری زندگی میں کیسے آئے اس کی بھی دعائیں بتلائی گئی۔ ایک دعا ہے، اللہم افتح اقفال قلوبنا بذکرک۔ کیا دعا ہے؟ اللہم افتح اقفال، ہمارے دلوں پر تالے ہیں، حدیث میں کہا جا رہا ہے، تالا ہوتا ہے تو اندر آدمی داخل نہیں ہو سکتا، اسی لیے اللہ کی یاد دل کے اندر نہیں آتی۔ اللہ کے رسول دعا فرما رہے ہیں، اے اللہ اپنے ذکر کے ذریعے ہمارے دلوں کے بند تالوں کو کھول دیجیے۔ اللہم افتح اقفال قلوبنا بذکرک، کتنی پیاری دعا ہے۔ آج سے ہم یہ عہد کر لیں، یہ دعا مانگی، اپنی مادری زبان میں مانگی، گجراتی میں مانگی، اردو میں مانگی، اے اللہ میرے دل کے بند تالوں کو اپنی یاد اور اپنے ذکر کے ذریعے کھول دیجیے۔ ایک دعا اللہ کے رسول نے سکھلائی، اللہم لا تحملنا مکرک، اے اللہ اپنے مکر سے ہمیں مطمئن نہ فرما۔ ہم اللہ کا عذاب تھوڑی آئے، اللہ کی تدبیر جو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو پلاننگ ہوتی ہے وہ بہت عجیب و غریب ہوتی ہے۔ آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کیسے اللہ کے فالٹ میں آ گیا اور اللہ تعالیٰ مجھے کب کہاں سے سزا دے دے۔ اللہم لا تحملنا مکرک۔ دوسرا جملہ ہے ولا تنسنا ذکرک، اے اللہ اپنی یاد ہم سے بھولنے نہ پائے، ولا تنسنا ذکرک، اپنی یاد ہمیں نہ بھولا، ولا تنسنا ذکرک۔ ایک تیسری دعا بھی بتلا دوں، مناجات مقبول میں ایک دعا ہے، اللہم اجعلنی ممن اعظم شکرک واکثر ذکرک،
اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے جو تیرا بہت شکریہ ادا کرنے والے ہیں اور جو تیرا خوب ذکر کرنے والے ہیں. ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر، جیے تو اس کا ہو کر جی، اور شاعر کہتا ہے مرے تو اس کا ہو کر مر. اللہ ہمیں اپنی یاد دائمی طور پر نصیب فرما. بس اخیر میں وہی دعا ہے، سہل فرما مسلسل یاد اپنی، سہل فرما مسلسل یاد اپنی. شاعر کہتا ہے اللہ تعالیٰ سے لو لگاتے ہوئے سہل یعنی آسان فرما دے، سہل فرما مسلسل یاد اپنی. الہی مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے. جب اللہ کی یاد مسلسل، تو پھر آپ نے دیکھا ہوگا جو لیلا کا عاشق ہوتا ہے وہ ہمیشہ پتھر پر بھی لیلا کے نام، سمندر کے کنارے پر ریت پر بھی لیلا کے نام کی مشق کرتا تھا. لوگوں نے کہا تجھے کیا ہو گیا؟ اس نے جواب دیا، اس کا حاصل یہ تھا من احب شیئا اکثر ذکرہ. دنیا کا اصول ہے جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی یاد زیادہ کرتا ہے. تو ہمیں اگر اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ مجھے کس کی یاد آتی ہے، میں جس کا زبان سے زیادہ تذکرہ کرتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اس سے زیادہ محبت ہے. اللہ سہل فرما مسلسل یاد اپنی، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے. اللہ تعالیٰ سے خوب لو لگانے کی ضرورت ہے. وہ دل لگا کر ذکر کیجیے، انشاءاللہ اللہ ہمارے من تالوں کو کھولیں گے. کیوں؟ عربی میں کہاوت ہے من جد وجد، جو کوشش کرتا ہے وہ پا کر رہتا ہے، جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہے ایک دن وہ داخل ہو کر رہتا ہے. انشاءاللہ ہمارے دل کے یہ بند تالے ایک دن اللہ کے ذکر سے کھلیں گے. بس ہمیں ہمت نہیں ہارنی. شروع میں ایسا دل نہیں لگتا، شیطان ورغلاتا ہے، شیطان ہمیں بیٹھنے نہیں، دل لگے نہ لگے. ہم مزے کے لیے تھوڑی ذکر کر رہے ہیں، ہم تو اللہ کے لیے ذکر کر رہے ہیں. دل لگے نہ لگے، خوب جی لگا کر ذکر کرنا ہے. جو حضرات کسی اللہ والے سے بیعت ہیں وہ اپنے شیخ کا بتلایا ہوا ذکر کریں گے. انہوں نے جو تسبیحات کی، اس لیے جو میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ دوا کے معنی، دوا ڈاکٹر کے مشورے سے کرنی چاہیے. ڈاکٹر نے 10 ml کہا تو 10 ml ہی پینی، پھر 5 ml نہیں. 800 تسبیح بتلائیے تو 800 تسبیح، 1200 تسبیح بتلائیے تو 1200 تسبیح. اور جو کسی سے بیعت نہیں یا ان کے شیخ نے ابھی تک ان کو ذکر نہیں بتلایا تو وہ یہاں بیٹھے 100 مرتبہ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی لگا کر. ہمارا دل دماغ بھی ادھر ہی ہونا چاہیے، دکان کی طرف نہیں. اگر دکان کی طرف آئے تو بھی کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ اللہ کا کم شکر ہے کہ ایک عضو منہ اور زبان کو تو اللہ نے اپنی یاد میں لگا رکھا ہے چاہے دل ادھر ہو. نمبر 2 تیسرا کلمہ 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور اگر یہ لفظ بڑھا دے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم تو اور اچھا. 100 مرتبہ استغفار استغفر اللہ استغفر اللہ. 100 مرتبہ پہلا کلمہ، 100 مرتبہ تیسرا کلمہ، 100 مرتبہ استغفار اور 300 مرتبہ درود شریف. آج جمعہ کی رات بھی ہے، اسی لیے اس دن کا انتخاب کیا گیا ہے. جمعہ کی رات ہے، ہماری جانب سے آقا کی خدمت میں درود و سلام کا ایک تحفہ پہنچنا چاہیے. ہم اپنے کسی محبوب کو جب اس کے گھر جاتے ہیں تو تحفہ لے کر جاتے ہیں، جمعہ کے دن تحفہ جانا چاہیے. ایک بزرگ گزرے ہیں خواجہ بختیار کاکی، نام سنا ہوگا. وہ روزانہ ان کا معمول تھا 1000 یا کتنے مجھے یاد نہیں رہا فیگر، اتنے مرتبہ وہ ذکر درود شریف پڑھتے تھے. شادی ہوئی تو 3 دن غالباً یا ان سے وہ درود شریف کا معمول پورا نہیں ہوا. ان کے زمانے میں ایک شخص تھے رئیس نام کے، ان کے خواب میں اللہ کے رسول آئے اور فرمایا بختیار کاکی کو کہنا کہ بہت دنوں سے تمہارا ہدیہ نہیں پہنچا، بہت دنوں سے تمہارا ہدیہ نہیں پہنچ رہا. ہمارے آقا کی خدمت میں ہماری جانب سے ہدیہ پہنچ جائے، درود شریف ضرور قبول ہوتا ہے. تو 300 مرتبہ چاہے مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر آپ نماز والا درود پڑھیں تو بہت اچھا. اب لائٹ بند کی جائے رہی اور جو حضرات بھی آئے ہیں وہ ذکر کر کے جائیں. جب ذکر پورا ہو جائے تو ان کو جانے کی اجازت ہے، وہ جا سکتے ہیں اپنے کام سے. اللہ ہمیں خوب دل لگا کر ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمارے لیے اپنی مسلسل یاد سہل فرما دے، آسان فرما دے. سبحان اللہ الحمد سبحان اللہ الحمد نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب الیک.